بعض لوگوں نے انکار کیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج جسمانی نہیں روحانی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر چلا جائے، حالانکہ آگے آگ کا معاملہ ہے، وہ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو ان حضرات کے سامنے قرآن مجید سے نقلی دلائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بھی بعید نہیں، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو آسمانوں کے اوپر بلایا، جنت کے اندر رہے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، بے شک تمہارے بعد کے دشمن ہیں۔ اب آسمانوں کے اوپر لے کر جانا پھر نیچے اتارنا حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اماں حوا کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، لے جانے والا اتارنے والا رب العالمین ہے، تو جب ان کو لے جا سکتا ہے، واپس اتار سکتا ہے، تو پھر آمنہ کے لال کو بھی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر بلا سکتا ہے، اپنا دیدار کرا سکتا ہے، جنت دکھا سکتا ہے اور آسمانوں سے نیچے زمین پر ان کو واپس اتار سکتا ہے۔ دوسری دلیل سماعت فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں کے اوپر بلایا، جب جنت کے اندر گئے تو اللہ کی جنت بڑی پسند آئی، کہا مالک اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور ادریس کو کتاب کے اندر یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو مکان بلند میں بلند کر دیا، یعنی جنت کے اندر ان کو جگہ عطا فرما دی۔ اب بھی وہ جنت کے اندر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جائیں، جنت پسند آ جائے، جنت کے اندر رہیں، تو جب حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر، جنت کے اندر رہیں، تو آمنہ کے لال بھی اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں، جنت دیکھ سکتے ہیں، جہنم کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں کے سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین نے کر کے دکھایا ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی قوم نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، انہوں نے یقیناً آپ کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمانوں کے اوپر موجود ہیں، قیامت کے قریب آسمان سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے، جسم کے ساتھ موجود ہیں، جسم کے ساتھ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا علیہ السلام کو
حضرت ادریس علیہ السلام کو لے جانے والا آسمانوں کے اوپر اگر ان سب کو لے کر جا سکتا ہے پھر واپس اتار سکتا ہے تو آمنہ کے لال کو بھی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر لے جا سکتا ہے، اپنا معراج کرا سکتا ہے، اور پھر زمین کے اوپر بھی ان کو واپس لے بھیج سکتا ہے۔ آگے سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ خالق کائنات کے لیے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈال دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر تو آگ ہے، آگ کا کام ہے جلانا، تو جسم کے ساتھ انسان آسمانوں کے اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے نار تو میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جا، ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن سکتی ہے، آمنہ کے لال کے لیے آگ گلزار کیوں نہیں بن سکتی؟ اب دیکھنا یہ ہے، آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام آسمانوں پر گئے پھر واپس آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر گئے، جنت کے اندر ہیں، واپس نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر گئے، واپس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب خالق کائنات یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر آمنہ کے لال کے لیے خالق کائنات یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ محبوب علیہ السلام کے لیے پھر اس طرح کے اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔